السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مزیدار سی کہانیاں اچھی لگیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہادر خان ایک بڑی زمین کا مالک تھا۔ وہ چھوٹی نہر سے اپنی زمینوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ایک ملازم کو رکھ لیا۔ فصل جب پک کر تیار ہوتی تو اس کی حفاظت کے لیے بہادر خان اور اس کا ملازم رات کو کھیتوں میں ہی سویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اتنی بارش ہوئی کہ بہادر خان کی خشک زمین بھی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ وہ اسے اپنی شادی کی خوش بختی تصور کرنے لگا۔ فصل پک کر تیار ہو گئی تھی۔ بہادر خان اور اس کا ملازم کھلیان میں رات گزارنے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی سرے شام ہی روٹی دے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہادر خان کا ایک دوست آ گیا اور اسے اپنے عزیز کی شادی میں چلنے کی دعوت دینے لگا۔ بہادر خان نے ملازم سے کہا، کھلیان کی حفاظت کرنا اور میرے جانے کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا، یہ نہ ہو کہ کسی چور کو پتہ چل جائے۔ اس وقت بہادر خان کے پاس 100 روپے تھے۔ وہ اسی وقت اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ ملازم نے آگ جلائی تو تیز ہوا سے ایک چنگاڑی اڑ کر کھلیان میں جا پڑی، جس سے کھلیان میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ بیچارہ ملازم آگ بجھانے کے دوران خود بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اگلی صبح جب بہادر خان کی بیوی روٹی لائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا کا سارا کھلیان راکھ کا ڈھیر ہو چکا ہے۔ نوکر کی لاش دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ اس کا میاں بھی آگ میں جل کر مر گیا ہے۔ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آ کر اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ رات کھلیان کے ساتھ میرا شوہر بھی جل کر مر گیا ہے۔ لوگوں نے نوکر کی لاش کو بہادر خان کی میت سمجھ کر دفن کر دیا۔ چند دن بعد بہادر خان شادی سے لوٹا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ گھر کے سب لوگ سو رہے تھے۔ جیسے ہی بیوی کی نظر اس پر پڑی، وہ سمجھی کہ میاں کے روپ میں بھوت آ گیا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چلانے لگی۔ اس کی چیخو پکار سے گھر کے اور آس پاس کے سب لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ بیوی نے بتایا کہ مردے کا بھوت آ گیا ہے۔ بہادر خان یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ اسے مردہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگا اور قبرستان جا کر دم لیا۔ اس نے سوچا، رات کا وقت یہیں گزار لوں، صبح کے وقت چلا جاؤں گا تاکہ دن کی روشنی میں لوگ اسے پہچان لے۔ بہادر خان کا بھوک سے برا حال ہوا تھا۔ صبح سویرے قبرستان سے نکل کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ گاؤں پہنچا تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ بہادر خان چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگا اور کہا، بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو دے دو۔ اس آدمی نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بہادر خان ہے تو خوف زدہ ہو کر ایک چیخ ماری اور دم توڑ گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہادر خان ڈر کے مارے دوبارہ بھاگ کر قبرستان میں چھپ گیا۔ اتنے میں ایک آدمی کو دفنانے کچھ لوگ آ گئے۔ جب اسے سپرد خاک کر دیا تو خیرات کی کھجوریں بانٹنے لگے۔ ایک آدمی بولا، پہلے گن تو لو کہ کتنے لوگ ہیں، پھر اس حساب سے ہی بانٹنا۔ دوسرا بولا کہ 100 لوگ تو ضرور ہوں گے۔ بہادر خان درمیان میں اٹھا اور بولا، 100 آدمیوں کو تو بعد میں دینا، پہلے مجھے میرا حصہ تو دے دو۔ بہادر خان کی آواز سن کر لوگ جوتے بلیچے اور کھجوریں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ بہادر خان نے سوچا، نہ جانے میں نے کیا قصور کیا ہے کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک تو اسے لگی ہی اتنی تھی کہ کھجوروں پر ٹوٹ پڑا۔ آدھی رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کالے کپڑے پہنے اسی آدمی کی قبر پر آیا اور کچھ پڑھنے لگا، جس سے قبر پھٹ گئی اور اس سے مردہ باہر نکل آیا۔ بہادر خان سمجھ گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ اس نے سوچا، کیوں نہ جادو سیکھ لوں۔ اس نے پیچھے سے جا کر جادوگر کو پکڑ لیا۔ جادوگر نے کہا، مجھے چھوڑ دو بھائی۔ بہادر خان بولا، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے جادو نہیں سکھا دے گا۔ جادوگر نے کہا، اچھا سکھاتا ہوں، ذرا دور تو جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ بہادر خان الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جادوگر نے نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا کہ وہ مردہ بہادر خان کے پیچھے لگ گیا۔ جادوگر خود تو بھاگ گیا۔ بہادر خان اس مردے کو دھکے دیتا رہا مگر وہ مردہ اس سے جدا نہ ہوتا۔ بہادر خان خربوزے کے کھیت میں گھس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مردہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ بہادر خان نے کہا، بھائی مجھے چھوڑ دے، لوگ تو پہلے ہی مجھ سے بیزار ہیں، تجھے میرے ساتھ دیکھ کر اور بھی ڈر جائیں گے۔ مردے نے بہادر خان کا اب بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ آخر کار بہادر خان نے تنگ آ کر مردے کو ایک چارپائی سے باندھ دیا اور خود خربوزے کے کھیت میں دوبارہ گھس گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہی مردہ چارپائی کے ساتھ بندھا
چلتا چلا آ رہا ہے اور کھٹ کھٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے۔ کھیت کے رکھوالے نے جب دونوں کو یوں آتے ہوئے دیکھا تو چیخیں مارتا ہوا بھاگ گیا اور گاؤں پہنچ کر لوگوں سے کہنے لگا، گاؤں والوں مجھے بچاؤ ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ بہادر خان نے یہ صورتحال دیکھی تو سوچا کہ اس دوست کی شادی نے تو میری زندگی عذاب میں ڈال دی ہے، مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں دوست کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوست کے پاس پہنچا تو سارا قصہ اسے سنایا۔ اس کا دوست اسے لے کر گھر آیا اور گھر والوں کو ساری حقیقت بتائی اور انہیں سمجھایا کہ اس رات کو جل کر مرنے والا بہادر خان نہیں بلکہ گھر کا ملازم تھا۔ گھر والوں نے بہادر خان کو زندہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ بہادر خان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ نہ تو وہ بغیر بتائے گھر سے جاتا اور نہ ہی اسے یہ دن دیکھنا پڑتا۔ اس کے بعد سے اس نے ایسی حماقت کرنے سے توبہ کر لی۔